السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک جج صاحب واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک وکیل پیش ہوتا تھا جس نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، مگر وہ وکالت کے پیشے سے منسلک تھا۔ وہ انتہائی ہوشیار اور دیندار تھا اور ایماندار بھی، اور بات انتہائی مدلل کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کا کیس لڑتا تھا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا، بلکہ وہاں تعینات ہر جج انہی کا گرویدہ تھا اور پوری عدالت میں سب ہی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض مواقع پر جج صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے بھی فیصلے کرتے تھے۔ میں اس کے اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بننے کی اہلیت کے باوجود بھی وکیل رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا تو اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب آدمی تھے۔ ان کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بٹے پر محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی، وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئی، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بٹے سے قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کی قرض اتارنے میں مدد کی، مگر پھر میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو ان کے سسرال والوں نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بار مار پیٹ کر کے میری خالہ کو گھر سے نکالا گیا، پھر گاؤں والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے بھیجا جاتا اور پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والد کی دہلیز پر آ بیٹھتی، یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹرالے کے نیچے آ گئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری چھپے اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کے قرض ادا کیے، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میرے ددیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کرے۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر بھی لے لیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون تھا اور قانون طاقتور کی باندھی ہے۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکی، اور پھر ایک دن خالہ ہائی کورٹ میں کیس کی پیشی کے بعد واپس آئی اور خودکشی کر لی۔ ان کی تجہیز و تکفین بھی میری والدہ کے ذمہ تھی۔ میری والدہ نے یہ کام بھی بخوبی انجام دیا، مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ سا گیا، یہاں تک کہ میری تعلیمی کامیابیوں پر بھی میری والدہ کچھ زیادہ خوش نہ ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے دور دراز کے سارے رشتہ دار بہت خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی دکھائی نہ دی۔ میں نے اسی رات مصلی پر بیٹھے نماز کے بعد دعا مانگتی ہوئی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ تو میری والدہ نے مصلی کو طے کیا اور کہا میں چاہتی ہوں کہ تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جب میں نے وجہ
پوچھی تو میری والدہ نے میری طرف ہی ایک سوال لوٹا دیا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو میری والدہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری خالہ کے پاس ہائی کورٹ کے وکیل کی فیس دینے کے لیے مزید پیسے نہیں تھے، تو وکیل نے ان سے جسمانی تعلق کے بدلے فیس چھوڑنے کی بات کہہ دی تھی، تو تمہاری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ بس اسی دن سے میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو کسی غریب سے پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر دلائے گا۔ مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہ کر سکی۔ میری والدہ بات مکمل کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگی، تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام فیملی ممبرز اور دوست و احباب حیران تھے کہ پی ایچ ڈی کے بعد یہ LLP کرنے لگا ہے، مگر میری والدہ بہت خوش تھی۔ میں راتوں کو دیر تک جاگتا اور شوق سے پڑھتا رہتا تھا، اور میری والدہ بھی میرے ساتھ جاگتی اور آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی تھی۔ میں نے قانون کی تعلیم میں بھی گولڈ میڈل لیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی مکمل تعبیر نہ دیکھ سکی۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا، میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں ہر کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا، مگر ایک عرصے تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ پھر ایک دن میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس مفت میں لڑا، نہ صرف اس کا سامان جہیز اور حق مہر لے کر دیا بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب میں اس والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملی، مجھے سینے سے لگایا اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ بطور جج تو شاید مجھ میرے کسی سینئر کا کوئی پریشر آ سکتا ہے کہ فیصلہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، مگر بطور وکیل میں مکمل آزاد ہوں اور حق و سچ کے لیے پوری آزادی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، اور ویسے بھی میں حلال طریقے سے اتنا کما لیتا ہوں کہ میرے گھر کا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ جج صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدوں میں نہیں بلکہ اعمال میں ہوتی ہے۔